بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک مبارک ہو۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ چلیں چلتے ہیں آج کی خبروں کی طرف۔ فرانس کی شعبہ صحت کی ڈائریکٹر ڈاکٹر مارلن نے انکشاف کیا ہے کہ فرانس کی فوج میں کورونا کے 1500 مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان کا کہنا ہے کہ ہم اس رمضان میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ آج تک کے تمام دستیاب شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا قدرتی ہے، یہ کوئی ہیر پھیر یا تعمیر شدہ نہیں ہے۔ دبئی میں 24 گھنٹے کا کرفیو ختم، لوگوں کو رشتہ داروں کو گھر جانے اور پارکس میں ورزش کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی صحت کی خرابی سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ امریکہ اور ایران میں الفاظ کی اس لڑائی میں عملی لڑائی میں بدلنے کا خدشہ نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے کورونا کو 5G ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا، برطانیہ کے لیے درد سر۔ بی جے پی کورونا وائرس ختم کرنے کی بجائے نفرت و تعصب کا وائرس پھیلانے میں مصروف ہے، سونیا گاندھی۔ پاکستان کو کورونا کے معاملے پر کسی ملک یا عالمی ادارے نے کوئی مالی امداد نہیں دی، وزیر اعظم عمران خان۔ بھارت کی مقبوضہ وادی میں پھیلائی گئی نفرت پورے بھارت میں پھیل چکی ہے، ISPR۔ روزے سے جسمانی گلوکوز ختم ہوتا ہے، سٹیم سیل متحرک ہو کر خون کے نئے سفید خلیات وائٹ سیلز بنانا شروع کر دیتے ہیں، جو قدرتی طور پر کئی وائرسز اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ فرانس کی شعبہ صحت کی ڈائریکٹر ڈاکٹر مارلن نے انکشاف کیا ہے کہ 21 اپریل تک فرانس کی فوج میں کورونا کے 1500 سے زیادہ مصدقہ مریض سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سے 15 افراد ریکوری رومز میں موجود ہیں، جن میں سے 3 کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ دوستو، فرانس میں اب تک 1,88,000 سے زائد افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 21,800 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ ہم رمضان میں اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، وہ ہم پر اور پوری دنیا پر سے ہر قسم کی آفت و بلا کو اٹھا لے۔ شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ اللہ کے گھروں میں جماعت سے نماز نہ ہونے پر ہمیں تکلیف ہے، تاہم شریعت کی تعلیمات میں جان کے تحفظ کو ایک اہم ترین مقصد بنایا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ آج تک کے تمام دستیاب شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کورونا قدرتی جانوروں کی اصل ہے اور یہ کوئی ہیر پھیر یا تعمیر شدہ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ بہت سارے سائنسدان کورونا کی جینیاتی خصوصیات کو دیکھنے کے قابل ہو چکے ہیں اور انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ کورونا تعمیر شدہ وائرس نہیں ہے۔ دوستو، کورونا کی شناخت جنوری کے شروع میں کی گئی تھی اور اس کے جینیاتی سلسلے کو 11 جنوری کو عوامی سطح پر شیئر کر دیا گیا تھا۔ دبئی میں 24 گھنٹے کا کرفیو ختم کرتے ہوئے عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کر دی گئی ہے۔ لوگوں کو صبح 6 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عائد کردہ پابندیاں اب صرف رات کے اوقات میں جاری رہیں گی۔ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک سخت پابندیاں عائد رہیں گی، تاہم لوگوں کو دن کے اوقات میں باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ لوگوں کو رشتہ داروں کو گھر جانے اور پارکس میں ورزش کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ ایک گھر میں 5 سے زائد افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ پارکس میں 1 سے 2 گھنٹے کے لیے ورزش کی اجازت دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 3 لوگوں کو اکٹھے ورزش کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان پر بھی فیس ماسک پہننا لازم ہے۔ دوستو، 3 سے 12 سال تک کے بچوں اور 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو مالز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دفاتر میں 30% لوگوں کو کام کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ دن میں 6 گھنٹے کے لیے دفاتر کھولے جا سکتے ہیں۔ بزرگ ملازمین کے دفاتر جانے پر بھی پابندی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی صحت کی خرابی سے متعلق خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خیال میں یہ خبر غلط تھی۔ ان کے خیال میں CNN نے جھوٹی خبر چلائی تھی اور جہاں تک انہیں اطلاعات ہیں، امریکی خبر رساں نے شمالی کوریا کے رہنما کی طبیعت سے متعلق پرانی دستاویزات کا استعمال کیا ہے۔
بی بی سی لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ جس میں امریکی بحریہ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ امریکی جہازوں کو ہراساں کرنے والی ایرانی گن بوسٹ کو فائرنگ کر کے ڈبو دیں۔ جنرل قاسم کو مارنے کے بعد یقینی طور پر یہ امریکہ کی طرف سے براہ راست فوجی کارروائی کی سب سے بڑی دھمکی تھی۔ صدر ٹرمپ کی اس دھمکی کے پیچھے گزشتہ ہفتے پیش آنے والا ایک واقعہ ہے جس میں امریکہ کے مطابق ایرانی نیوی کی متعدد بوٹس نے خلیج سے گزرنے والے امریکی جہازوں کے بحری بیڑے کو تنگ کیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایک تیز رفتار ایرانی گن بوٹ نے ان جہازوں کو کاٹتے ہوئے جہازوں کے سامنے 10 گز تک کا فاصلہ عبور کیا۔ ایران کا الزام ہے کہ امریکہ نے اس واقعے کو ہالی ووڈ کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کی بحریہ کو خلیج فارس سے کسی بھی امریکی فورس جس سے ایران کی جہاز رانی کو خطرہ ہو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب الفاظ کی اس لڑائی میں عملی لڑائی میں بدلنے کا خدشہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی توجہ کورونا پر ہونے کے باوجود پہلے سے موجود بین الاقوامی تناؤ وہیں کا وہیں موجود ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہو۔ ایران خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ایران کے کچھ رہنماؤں کو ایسا لگا ہو کہ کیونکہ امریکہ کو اپنے ملک میں چیلنج درپیش ہے اس لیے شاید وہ خلیج میں کسی بھی کارروائی میں کم دلچسپی رکھتا ہو۔ برطانیہ میں ٹیلی کام انجینئرز نے بتایا ہے کہ انہیں ایسے افراد کی جانب سے ہراساں اور دھمکایا جا رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5G کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو کورونا سے غلط طور پر جوڑ رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس طرح کے تمام تر دعووں کو بالکل بے بنیاد اور لغو قرار دیا ہے، لیکن برطانیہ میں ہزاروں ورکروں نے بتایا ہے کہ انہیں اس نوعیت کی دھمکیوں کی 120 شکایات موصول ہو چکی ہیں۔ حالانکہ ان میں بہت سے لوگ 5G ٹیکنالوجی پر کام بھی نہیں کر رہے، وہ صرف نیٹ ورک کی دیکھ بھال اور چلانے کا اہم کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور کوئی اپنا پسندیدہ ٹی وی پروگرام دیکھنا چاہتا ہے اور یا کوئی اپنے رشتہ داروں سے رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کا واحد طریقہ ٹیلی کام کا جال ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ انجینئرز ہی ہیں جو ٹیلی کام کے اس جال کو چلا رہے ہیں تاکہ امدادی کام کرنے والوں اور طبی عملے کے لیے رابطے دستیاب ہوں۔ حال ہی میں ٹیلی کمیونیکیشن کے کھمبوں کو توڑنے اور تاروں کو جلانے کے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے کورونا سے نپٹنے کے حوالے سے وزیر اعظم نریندر مودی حکومت کے بعض اقدامات کی سخت نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی نفرت و تعصب کا وائرس پھیلانے میں مصروف ہے۔ کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی جانب سے مذہبی بنیاد پر تعصب و نفرت پھیلانے کی جو مہم جاری ہے اس سے ہر بھارتی فکر مند ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے طبی ماہرین کی تجاویز کی بنیاد پر حکومت کو کئی صلاح مشورے دیے تھے، تاہم حکومت نے ان میں سے بیشتر کو نظر انداز کر دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تجارت و صنعت ٹھپ پڑی ہے اور کروڑوں کا روزگار تباہ ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ 3 مئی کے بعد کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی واضح لاہ عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد موجودہ طرز کا لاک ڈاؤن مزید تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو کورونا کے معاملے پر کسی ملک یا عالمی ادارے سے کوئی مالی امداد نہیں ملی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کورونا پوری دنیا کے لیے بڑا امتحان ہے، لیکن پاکستان کے حالات یورپ، امریکہ اور برطانیہ سے بہت مختلف ہیں۔ لاک ڈاؤن سے ہمارا کمزور طبقہ مشکل میں آ گیا ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر رک گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مزدوروں کی مشکلات کی وجہ سے لاک ڈاؤن نہیں لگانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 75% مزدور ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے۔ کورونا کی وجہ سے ملکی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان کسی ملک یا عالمی ادارے نے $1 کی بھی مدد نہیں کی۔ صرف IMF نے قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف دیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کورونا کب ختم ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، تاہم اس میں وقت لگے گا۔ ISI اور دیگر ایجنسیوں سے اس معاملے پر مشاورت کی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے مریضوں اور مقامات کی نشاندہی ہو سکے گی۔
ISPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ثابت کیا ہے کہ بھارت ہندو تباہ کو فروغ دے رہا ہے۔ LOC پر بھارتی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے 850 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت نے جان بوجھ کر LOC پر آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی جارحیت کا سخت نوٹس لیا گیا ہے۔ بھارت کی مقبوضہ وادی میں پھیلائی گئی نفرت پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ پوری دنیا نے کورونا کو اسلام سے جوڑنے کی مذموم بھارتی کوشش کی مذمت کی ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ پاک فوج کے تمام دستیاب وسائل اس سے نپٹنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ پاک فوج نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاکھوں مستحق افراد کو راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان آرمی کی 5 لیبارٹریز قومی ادارہ صحت کے تعاون سے کام کر رہی ہیں۔ 17 مختلف پروازوں کے ذریعے امدادی سامان ملک کے مختلف علاقوں تک پہنچایا جا چکا ہے۔ دوستو، روزہ جہاں مسلمانوں کے لیے روحانی مسرت کی وجہ بنتا ہے، وہیں ان کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ چند دنوں تک روزہ رکھنے سے جسمانی گلوکوز ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سٹیم سیل متحرک ہو کر خون کے نئے سفید خلیات وائٹ بلڈ سیل بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خلیات قدرتی طور پر کئی وائرسز اور بیکٹیریا سے بچاتے ہیں۔ برسوں قبل یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا نے ایک تحقیق میں کہا تھا کہ فاقہ یا روزہ خون کے سفید خلیات کو تقویت دیتا ہے اور اس سے امنیاتی طور پر کمزور افراد اور کینسر اور HIV کے مریض کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہمیں کورونا کی وبا سے بچانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ فاقہ کرنا کیمو تھراپی کے زہریلے اثرات کو بہت حد تک کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ 10 برس قبل جرنل آف پروٹیومکس میں شائع ایک تحقیق میں فجر سے لے کر مغرب تک مسلسل 30 روزوں پر کیے گئے ایک سروے کی رودات شائع ہوئی تھی۔ اس تحقیق میں ثابت ہوا تھا کہ اس عمل میں جسم میں اینٹی کینسر اجزاء پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کو ختم کرتے ہیں۔ گلوکوز اور شکر بہتر رہتی ہے، DNA کی مرمت ہوتی رہتی ہے اور کئی نظام بہتری کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں 18 سال سے زائد افراد کی بڑی تعداد کو اسٹڈی میں شامل کیا گیا تھا اور ان میں سے رمضان کے سارے روزے رکھنے کو کہا گیا تھا، تب یہ تحقیق مکمل ہوئی تھی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔